بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت یوکرین اور روس میں ایک شدید قسم کی صورتحال جاری ہے اور اس کے اوپر جو نظر ہے وہ پوری دنیا کی ہے۔ یورپ دارومدار کرتا ہے اس کے اوپر، امریکہ دارومدار کرتا ہے اس کے اوپر، اور 33 ارب ڈالر کا بجٹ پاس کروایا تاکہ وہ ایک ٹف ٹائم دے سکے روس کو، کیونکہ اس نے صاف کہا ہے کہ کمزور روس امریکہ کی خواہش ہے۔ اور اس وقت جو بات یہ چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پر مضبوط لیڈرز یا مضبوط لیڈر کہہ لیجئے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بائیڈن جو ہیں وہ اپنی بہت بڑی ایج کے ساتھ یہاں پر ایز اے پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ وہ صحت مند ہیں مکمل طور پر، انہیں کوئی ایسی بیماری نہیں لاحق جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بیمار ہیں یا ان کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ مگر عمر کے تقاضے کے ساتھ ساتھ جو چیز چل رہی ہوتی ہیں وہ تو آف کورس اپنی جگہ ہیں، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن ایسی کوئی بڑی بیماری ان کو ہے نہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں پیوٹن کی، پیوٹن کے ساتھ معاملات ہیں وہ آج اس ویڈیو میں کور کیے جائیں گے، اور اب آنے والے وقت میں یہ معاملات کیسے چلائے جائیں گے 9 مئی کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے اس ویڈیو میں آ جائیں گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی بیماری ہے بھی پیوٹن کو، یا کچھ بیماریاں ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا کوئی سرجری ہونے والی ہے، اور اگر سرجری ہوگی تو پھر اختیارات کس کو ملیں گے؟ بات ہو رہی ہے اختیارات کی۔ جو ذرائع ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پیوٹن کی حالت جو ہے وہ اور ایک نشانہ بھی ہیں، یہ عالمی نشانہ بھی ہیں، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی پہ ڈیپینڈ بھی نہیں کر سکتے علاج کے اوپر کہ یہ امریکہ چلے جائیں علاج کے لیے، ایسا کچھ بھی ہو جائے تو ان کا جو بھی کچھ کرنا پڑے گا اپنے ہی ملک کے اندر کرنا پڑے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو برطانوی اخبار ہے اس نے کہا کہ جی پیوٹن جو ہیں ان کی کینسر کی سرجری جلد متوقع ہے، اور اس دوران یوکرین جنگ کا اختیار کس کو ملے گا؟ ملنا تو وزیر اعظم کو چاہیے، مگر روسی خفیہ ایجنسی کے سابق چیف کو سونپے جانے کا امکان ہے۔ کریملن کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ولادیمیر پوٹن کی جلد کینسر کی سرجری متوقع ہے، اور جلد دونوں کے لیے یوکرین جنگ کے حوالے سے فیصلوں کا اختیار روسی سیکورٹی کونسل کے سربراہ اور خفیہ ایجنسی KGB کے سابق چیف پیوٹن کے دوست نکولائی پیٹروشیف کو دیا جا سکتا ہے۔ اور رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ 18 مہینے قبل پیٹ کے کینسر اور دماغی بیماری پارکنسنس کی تشخیص ہوئی تھی، جبکہ ان میں شیزوفرینیا کی علامات بھی ہیں، اور ذرائع کہنا ہے کہ پیوٹن نے سرجری میں تاخیر کی ہے، اور اب سرجری جنگ عظیم دوم میں جو کامیابی ہوئی تھی 9 مئی اس کی تقریب کو یہ اٹینڈ کریں گے، اور اٹینڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ اپنی سرجری کروائیں گے۔ سرجری اپریل میں طے ہوئی تھی، مگر پیوٹن نے اس کو مؤخر کیا، اور اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب اگر انہوں نے مزید مؤخر کیا تو اس کے بھیانک نتائج آ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہمارے ذرائع ہیں ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے یوکرین کا، جو بھی فیصلہ کرنا ہے یورپ کا، اور جو بھی آپ کی فیوچر کے پلانز ہیں، A پلان، B پلان، D پلان، C پلان، تمام ریگارڈنگ امریکہ، ریگارڈنگ ورلڈ، وہ آپ ہمیں تحریر کر کے دے دیجئے تاکہ وہ ہمارے سامنے رہیں اور ہم اس کو فالو کریں، کیونکہ یہ فالو کرنے کے لیے ان کے جو نکولائی ہیں وہ تیار ہیں، اور آف کورس جو ان کی سسٹم ہے وہ ان کو فالو کرتا ہے۔ اب یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ انہیں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ مغربی ممالک سے دوائی منگوا لیں، مغربی ممالک آپ جانتے ہیں یورپ سے، امریکہ سے دوائی منگوا لیں۔ اب وہ نام ظاہر نہیں کیا گیا، مگر وہاں سے دوائی منگوائی تو ان کے اوپر بہت شدید سائیڈ افیکٹ آئے، انہیں کمزوری آئی، اور یہ بیڈ پر لیٹ گئے، اور یہ اپنی کنٹرول نہیں رکھ سکے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ دوائی جو ہے یہ ان کے لیے خطرناک ہے یا یہ غلط ہے۔ اس ڈاکٹر کے خلاف انہوں نے کمپلین کی، ڈاکٹر کو تو انہوں نے فارغ کر دیا، مگر وہ ملک جو ہے وہ ان کی فرینڈشپ کی لسٹ میں نہیں ہے، یہ انہوں نے بتایا خالی کہ وہ ہمارے دوستوں میں سے نہیں آتے۔ اور وہ دوائی جو ہے اس کا بعد میں ایک ٹیسٹ کروایا گیا، اس کی رپورٹ جو ہے وہ شیئر نہیں کی گئی۔ پیوٹن کو تھائرائیڈز کینسر ہے، اور ہر وقت بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم ان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے، اور حال ہی میں کچھ ویڈیوز میں سامنے آئی ہیں جن میں پیوٹن کو لاشعوری طور پر ان کے ہاتھوں کو جو ہے وہ تھر تھراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ایک پریویس تصویر آپ نے دیکھی ہوگی غور سے، جس میں جب یہ میٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے ٹیبل کو جو ہے بہت سختی سے پکڑ کے دھکا دیا ہوا تھا، اور اپنے آپ کو سیدھا رکھا ہوا تھا، اور پوری میٹنگ کے اندر 15-20 منٹ تک ان کو اسی انداز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی ٹیبل کو نہیں چھوڑتے،
اور یہ ٹیبل کو پکڑ کے جو ہے یہ مکمل طور پر اپنے آپ کو پش کرتے ہیں، اور وہ تمام جو ویڈیوز ہیں اور تمام جو میٹنگز ہیں اور تمام جو اس کی پکچرز ہیں وہ آپ لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں پیوٹن کے لیے کہ اللہ ان کو صحت دے دے اور ان کا جو سرجری ہے وہ کامیاب ہو، اور یہ واپسی سے اپنی حکومت کو اور اپنی رشیا کو اس ٹائم بہت ضرورت ہے۔ رشیا کو اس ٹائم ایک مضبوط اور ایک منجھے ہوئے لیڈر کی بہت ضرورت ہے۔ جو باقی ان کی ٹیم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، بیک اپ پہ وہی کام کرتی ہے، لیکن بہرحال پیوٹن کا ہونا خوف، دنیا کو خوف دلاتا ہے، امریکہ کو خوف دلاتا ہے، رشیا کو خوف، یورپ کو خوف دلاتا ہے، اور پیوٹن کا ہونا بہت ضروری ہے رشیا کے لیے، کیونکہ رشیا کو جو آگے جو بھی معاملات کے سامنے آنے والے ہیں تو اس میں ایک فیس جو ہے وہ پیوٹن کی صورت میں بہت ضروری ہے اس موقع کے اوپر۔ بعد میں جب حالات جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں اور یہ ملک جنگوں سے باہر آ جاتے ہیں، فیصلے ہو جاتے ہیں، سیٹل ڈاؤن معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر مسئلے نہیں ہوتے، لیکن اس ٹائم جو ہے رشیا ان وار، تو رشیا جو ہے وہ ویری مچ ان وار ہے، تو اس لیے اس کا پیوٹن کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ اسی کے لیے وہ اپنے سرجری کو بھی لیٹ کروا رہے ہیں، لیکن بہرحال جان ہے تو جہان ہے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔